وخاتم الانبیاء سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورہ فاتحہ میں بڑے نکات پہ بحث ہو چکی ہے. کچھ متعلقہ مسائل جن کو زیر بحث لانا ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کا حصہ ہے. قرآن کے کسی بھی سورت کے ساتھ اسے پڑھ لیں. اسی طرح آمین کا لفظ بھی سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. بلکہ حدیث پاک میں ہر دعا کے بعد آمین مذکور ہے، تو اس کے بعد بھی آمین کو ذکر کیا گیا ہے اور حدیث پاک میں اس کا وجود ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی کہو. فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. جب یہ آمین پڑھتا ہے، ظاہر اسی وقت فرشتے بھی آمین پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر اس کا آمین ان کے آمین کے ساتھ جڑ جائے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. جب اللہ جل شانہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو تم آمین کہو. اسی طرح کا آمین سورہ بقرہ کے آخر میں بھی ہے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین. اسی طرح کے جوابات اور سورتوں کے آخر میں بھی موجود ہیں. سورہ 3 میں ہم پڑھتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون وما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. کہ اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ بلا، ہاں ہے. تو آمین
انہی کی طرح احادیث کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کی طرف سے ایک جواب ہے اس دعا کا، یا اس دعا میں شمولیت کا ایک طریقہ ہے۔ آمین کا معنی کیا ہے؟ اللہم اجعل کذالک، اے اللہ اسی طرح کر دے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، دعا کرتے ہیں تو سارے مقتدی کہتے ہیں آمین۔ اس کا معنی ہے کہ اے اللہ اسی طرح کر دے، یعنی وہ تائید کر رہے ہیں، دعا میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو یہاں دعا مانگی گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو سب نے کہا آمین، اللہ اسی طرح کر دے۔ ایک حدیث پاک میں ہے جس میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال حمدنی عبدی، اللہ فرماتے ہیں بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ مالک یوم الدین، اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا پڑھی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو جملہ ہے یہ مشترکۃ بین اللہ و عبدہ ہے، اللہ اور بندے کے بیچ میں مشترک ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے اور بندے نے جو سوال کیا اس کا ہے، یعنی میں اسے دوں گا، یعنی ہدایت دوں گا۔ آخر میں آمین۔ جو اس دعا کو مکمل بناتا ہے۔ اب آمین کے مسئلہ کے کچھ اختلافی پہلو ہیں۔ دنیا میں فقہ کے 4 بڑے مذاہب ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین، فقہ حنفی کے قائلین، اسی طرح فقہ شافعی امام محمد بن ادریس الشافعی کے مقلدین، فقہ مالکی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین، اور فقہ حنبلی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلدین۔ تو سورہ فاتحہ کے حوالے سے امام اور مقتدی کی نماز میں قرأت فاتحہ کے حوالے سے بھی اختلاف ہے اور آمین پڑھنے کے حوالے سے بھی اختلاف ہے۔ دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو امام جب پڑھ رہا ہو تو مقتدی بھی پڑھے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔
ان کے لیے دلیل کیا ہے دیگر ائمہ کے لیے؟ وہ اس روایت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں مگر فاتحہ کتاب کے ساتھ۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ایک اور روایت، کوئی نماز نہیں ہے اس کے لیے جو نہ پڑھے سورہ فاتحہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی اور فقہی شان بہت بلند ہے، اور ان میں مختصر فرق بھی میں بتا دوں، باقی ائمہ میں اور امام ابو حنیفہ کی فقہ میں کیا فرق ہے، جس کی وجہ سے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ امام صاحب کی اکیلی محنت و کوشش کا نتیجہ نہیں، باقی ائمہ نے انفرادی طور پر یہ محنت کی اور مسائل کا استنباط کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بڑے علماء کو پڑھانے والے، امام مالک آپ کے معاصر ہیں، اسی زمانے کے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے درس میں اور امام مالک امام ابو حنیفہ کے درس میں بیٹھے ہیں، یا یوں کہہ دیں کہ دونوں نے ایک دوسرے سے استفادہ کیا، یہ زیادہ مناسب، کیونکہ امام مالک تو تشریف نہیں لے گئے مدینہ منورہ سے باہر، جب امام ابو حنیفہ تشریف لائے تھے تو ملاقات ہوئی تھی اور استفادہ ہوا۔ اور اس کے بارے میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے مدینہ منورہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہو رہا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس کی خصوصیات یہ تھی، بہت بڑے عالم تھے امام مالک، اور یہ بزرگ ایک دوسرے کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ امام مالک درس ارشاد فرماتے تو اس کے لیے قواعد تھے، چونکہ مدینہ منورہ مسجد نبوی ہے تو ہر درس میں نئے لوگ ہوتے، نئے چہرے ہوتے، کچھ دن وہ چہرے رہتے پھر بدل جاتے اور لوگ آ جاتے، کچھ لوگ مقامی تھے وہ ہمیشہ ہوتے، لیکن اکثریت ایسے ہی بدلتی رہتی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس سے پہلے تعارف کرتے، ہر درس میں کوئی نہ کوئی نیا آدمی ہوتا، آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں، آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ بھی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا میرا نام نعمان ہے، ثابت کا بیٹا ہوں اور کوفہ سے آیا۔ تو از راہ تفنن امام مالک نے ارشاد فرمایا کوفی لا یوفی، کوفہ والے وفا نہیں کرتے۔ تو امام صاحب خاموش ہو گئے، چوٹ تو پڑ گئی، اب وہ بھی عالم ہیں جواب تو دیں گے لیکن موقع کی مناسبت سے۔ تو دوسری عادت امام مالک کی یہ تھی کہ درس سے پہلے تلاوت کرواتے تھے، کوئی آدمی تلاوت کرے پھر اس کے بعد درس پڑھتے ہیں۔ تو امام مالک نے کہا عادت کے مطابق کہ کوئی آدمی تلاوت کرے، تو امام ابو حنیفہ نے کہا میں تلاوت کروں۔ انہوں نے تلاوت شروع کی،
ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. یہ آیت پڑھی ایک دفعہ، پھر دوبارہ پڑھی، پھر تیسری بار پڑھی تو امام مالک مسکرانے لگے، کہنے لگے مجھے سمجھ آ گئی آیت میں کیا ہے. ومن اہل المدینۃ، بعض اہل مدینہ میں سے ایسے ہیں مردوا علی النفاق، ان میں نفاق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا تعلمهم، اے پیغمبر آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبهم مرتين، ہم انہیں دو بار سزا دیں گے. جب دوسری بار پڑھی، تیسری بار تو امام مالک سمجھ گئے کہ میں نے اس کے کوفہ پہ چوٹ ماری تو اس نے یہاں مجھے قرآن کی آیت سنا دی جس میں اہل مدینہ میں بعض منافقین کا ذکر. بہر کیف تو ملاقات ہوئی، ممکن ہے اس میں استفادہ بھی ہوا، علماء فرماتے ہیں. لیکن دیگر جو ائمہ ہیں، امام شافعی ہے اور امام احمد بن حنبل جو فقہ کے بڑے امام یا بڑے محدثین ہیں، 17 بڑے محدثین ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام داؤد، یہ جو سارے حضرات ہیں یہ سارے کے سارے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. مثلا امام شافعی کو لے لیں، امام شافعی امام ابو یوسف اور زیادہ سبق انہوں نے امام محمد سے پڑھا، امام محمد کے شاگرد، اور استاد وکی کے شاگرد ہیں. امام محمد بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور استاد وکی بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اب آگے بڑھیے امام احمد بن حنبل، تو امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام شافعی امام محمد کے شاگرد، امام محمد پھر امام ابو حنیفہ کے شاگرد، تو ان کے دادا استاد ہوئے یا پر دادا استاد ہوئے. اور پھر آگے بڑھیے امام بخاری امام احمد کے شاگرد ہیں. امام بخاری امام احمد سے پڑھا، امام احمد نے امام شافعی سے پڑھا، امام شافعی نے امام محمد سے پڑھا، امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے پڑھا، امام محمد نے زیادہ سبق امام ابو یوسف سے بھی پڑھا، اور امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے پڑھا. تو ایک تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان ائمہ کے استاد کے درجے میں، باقی شاگرد تو شاگردوں کی بات مان کر ان کے علم کی توثیق کریں، تو کیوں نہ استاد کی بات مان کر اس کے علم کی توثیق کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، 17 صحابہ کرام سے امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی. باقی ائمہ جو ہیں بشمول امام مالک کے تابعی نہیں. تیسرا فرق، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے فقہ اپنی ذات سے خود نہیں بنائی بلکہ سارے شاگردوں کو بٹھاتے. یہ بڑے بڑے ان کے شاگرد تھے. امام ابو یوسف حدیث کے ماہر تھے، امام محمد لغت کے ماہر تھے، اور استاد وکی عبداللہ ابن مبارک جنہوں نے 2 لاکھ احادیث اس وقت یاد کی ہوئی تھی جو امام ابو حنیفہ سے پڑھنے آئے تھے، 2 لاکھ احادیث کے حافظ تھے. استاد وکی جیسے لوگ، اور قیاس کے ماہر استاد ظفر، یہ سارے آپ کے شاگرد تھے. تو یہ سارے لوگ بیٹھتے 40-42 لوگ، اور ایک مسئلہ آتا تو اس مسئلے کو امام ابو حنیفہ ان کے سامنے پیش کرتے، پھر وہ بحث کرتے، کوئی حدیث کی روح سے اسے دیکھتا، کوئی لغت کی روح سے اسے دیکھتا، کوئی قیاس کی روح سے اسے دیکھتا، کوئی قرآن کریم کی روح سے، آیات کی روح سے اسے دیکھتا، کوئی مقام حالات کے تناظر میں اسے جانچتا. مختلف حدیثیں سامنے آتی، مختلف آیات سامنے آتی، مختلف قاعدے سامنے آتے، ان پہ بحث ہوتی، اور بحث ہو جانے کے بعد ایک فیصلہ ہوتا تھا. اس فیصلے کو لکھ لیا جاتا تھا، اس میں جو اختلافی نوٹ ہوتے اسے بھی لکھ لیا جاتا تھا.
امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، امام ابو یوسف نے یہ کہا، جمہور ان میں سب اکثریت جس طرف ہو جاتے اس کو ایک فیصلہ بنا دیتے، باقی کے اختلافی نوٹ لکھ لیے جاتے تھے۔ اس سے 6 کتابیں وجود میں آئیں جو امام محمد نے لکھی: جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط اور زیادات۔ تو بہت بڑا کام تھا، یعنی یہ ایک ٹیم ورک تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پھر ایک اور چیز سمجھنے کی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فقہ حنفی کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ فقہ حنفی تطبیق کی کوشش کرتا ہے۔ مختلف روایات کو سامنے لایا جاتا ہے، ان روایات میں اگر بظاہر کوئی معارضہ ہو، بظاہر کوئی تعارض آتا ہو تو اس تعارض کو ختم کیا جاتا ہے، اور ایسی ایک صورت بنائی جاتی ہے کہ ساری حدیثوں پہ بھی عمل ہو جائے، کوئی بھی حدیث چھوٹے نہیں، اور ایک دوسرے سے تعارض بھی ختم ہو جائے۔ اب آئیے میں اپنے مسئلے کی طرف آتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھنے کے حوالے سے ان روایات پہ کیا فیصلہ کیا؟ ایک طرف قرآن کریم کی آیت اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، یہ سامنے رکھی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک مسئلہ۔ دوسری حدیث آئی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ ایک اور روایت آئی من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، جس کے لیے امام ہو تو امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے۔ اب یہ ساری روایتیں سامنے آ گئی اور بہت سی بہترین روایتیں ہیں۔ بہرحال اب ان 4 روایات کو اگر 3 چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو امام ابو حنیفہ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ایک نماز ہے منفرد کی، جب آدمی نماز اکیلے پڑھتا ہے، یا امام کی جب امام نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری نماز ہے مقتدی کی، اب ایک منفرد کی نماز ہوئی، ایک امام کی اور ایک مقتدی کی۔ پھر ایک نماز جہری ہے اور ایک سری نماز ہے، ایک اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ اور سورت، اور دوسرا خفی آواز میں، مثلا ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں۔ ان ساری چیزوں کو جان چاہیے۔ تو فرمایا کہ سری انفرادی نماز میں تو اس حدیث پہ عمل کیا جائے گا کہ ہر آدمی سورہ فاتحہ پڑھے گا، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ واجب کا مطلب کیا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، کوئی اور سورت پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، گرچہ واجب چھوٹنے سے نماز میں نقصان لازم آئے گا اور اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گی۔ اگر سجدہ سہو کر لے تو نماز سے نقصان بھی ختم ہو جائے گا۔ انفرادی، اکیلے کی نماز کے لیے۔ دوسرا ہے مقتدی۔ مقتدی کے لیے اسپیشل حدیث آئی ہے کہ اگر اس کا کوئی امام ہے تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے، تو اسے خاموش رہنا چاہیے۔
تیسرا ہے امام کی مثال بھی منفرد کی طرح ہے، وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور مقتدی کے لیے قرآن کی آیت بھی متوجہ ہو رہی ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ تو جب قرآن جہری اونچی آواز میں پڑھا جائے، فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، تو چاہیے کہ مقتدی خاموش رہے، کیونکہ اگر وہ کچھ پڑھے گا تو گناہگار ٹھہرے گا، کیونکہ قرآن کی آیت کا کے مخالف عمل ہو جائے گا۔ قرآن تو منع کرتا ہے۔ اب رہ گئی وہ حدیث کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، یا جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں وہ نماز نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ امام اور مقتدی جب نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو اس حدیث پہ تو عمل ہو گیا ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھی گئی ہے، البتہ مقتدی نے نہیں پڑھی، امام نے پڑھ لی، اور حدیث میں ہے کہ امام کی قرأت سمجھیے کہ مقتدی کی قرأت ہے۔ تو ان ساری چیزوں پہ عمل آ گیا۔ ایک اور روایت تائیدن میں ذکر کر رہا ہوں، اپنے اساتذہ سے روایت سنی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک میں ذکر کرتے ہیں ایک روایت، دوسری احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں پیچھے کوئی آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں مخل ہوئی، خلل پڑا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد سلام پھیر کر پوچھا تم میں سے کون پڑھ رہا تھا؟ تو وہ صحابی خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا شاید میں نے کوئی غلطی کر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تم میں سے کون پڑھ رہا تھا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نے جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تم میں سے کون پڑھ رہا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بتایا کہ جی میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا تم نے کوئی برا کام نہیں کیا، بتاؤ، تو اس نے بتا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام پڑھا کرے تو تم سنا کرو، گویا خلل نہ واقع۔ اب اس روایت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس روایت سے یہ بات ملتی ہے کہ پہلے لوگ پڑھا کرتے تھے، کئی روایتیں اس میں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، امام بھی پڑھتے تھے، مقتدی بھی پڑھتے تھے۔ یہ پہلا دور تھا، تعلیم و تعلم کا دور تھا، تو تعلیم و تعلم میں اس وقت بھی جائز تھا، اور احناف قائل ہیں آج بھی جائز، آج بھی جائز۔ کیسے؟ ہم جب اپنے بچوں کو نماز پڑھانا سکھاتے ہیں تو ماں اپنے بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے، بچی کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے کہتی ہے کہ بیٹی میں جو پڑھتی ہوں نا نماز میں تم بھی ویسا پڑھو۔ تو ماں اونچی آواز سے پڑھتی ہے، بیٹی بھی پڑھ رہی ہوتی ہے،
یا باپ پڑھ رہا ہوتا ہے بیٹا بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، یا استاد پڑھا رہا ہوتا ہے شاگرد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو تعلیماً تعلماً آج بھی جائز۔ سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے وہ جائز ہے، صحابہ کرام ابتدائی دور میں سیکھنے سکھانے کے عمل میں تھے، لہذا جائز تھا۔ بعد میں یہ منسوخ ہوا۔ فقہ میں بہت سے اختلافات ایسے ہیں کہ انہیں جانچا نہیں گیا ناسخ و منسوخ۔ اگر ناسخ و منسوخ کو جانچ لیا جاتا تو بہت سی باتوں میں اختلاف ختم ہو جاتا۔ امام حنیفہ کے فقہ کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو جانچا ہے۔ اب آ جائیے سری نماز کی طرف، وہ نماز جو خاموش نماز ہوتی ہے، ظہر کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی، اس میں روایت موجود ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، یعنی امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے کافی ہے۔ امام حنیفہ اسی قول کو لیتے ہیں۔ صاحبین میں سے حضرات نے اختلاف کیا ہے۔ اس میں شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بہت بڑے عالم، بہت بڑا نام، انہوں نے بھی بحث کی اور انہوں نے اپنی ذاتی رائے بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ سری نماز میں اگر کوئی مقتدی الگ سے سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو وہ قراءت کے حوالے سے، اور قراءت اس تلاوت کو کہتے ہیں جو سنائی دے۔ تو سری نماز میں ظاہر ہے امام کی قراءت تو سنائی نہیں دیتی، تو آیت کی مخالفت نہیں ہوتی۔ باہر کیف دوسرا معاملہ ہے آمین کا۔ آمین اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے، نیچی آواز سے پڑھنی چاہیے۔ اس میں بھی ناسخ و منسوخ کو اگر جانچ لیا جائے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ پہلے دور میں آمین اونچی آواز سے پڑھی جاتی تھی تعلیماً، لوگوں کو سکھایا گیا کہ یہاں آمین پڑھو۔ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا، کہو آمین۔ ہم نے ابھی روایت پڑھی کہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ جڑ گئے اس کے گناہ معاف۔ ترغیب دی گئی، تعلیم دی گئی، سکھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اونچی آواز سے آمین کہی، صحابہ کرام نے خود اونچی آواز سے آمین کہی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلفائے راشدین کے اعمال پہ جب آپ نگاہ دوڑاتے ہیں، امام حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، ان سب کے ادوار میں اگر دیکھیں تو انہوں نے اپنے ادوار میں نماز پڑھاتے ہوئے جہراً آمین نہیں کہی۔ تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت کی۔ انہوں نے نہیں کہی تو ہم زیادہ ثواب کے طلبگار ہیں، وہ کم ثواب کے طلبگار تھے، نہیں، وہ ہم سے بڑھ کر ثواب کے طلبگار تھے۔ یہ افضل عمل تھا، اس وجہ سے انہوں نے کیا۔ البتہ جائز دونوں ہیں، اس میں اختلاف ہے، لیکن اختلاف کی نوعیت قراءت فاتحہ خلف الامام کی نوعیت سے کم ہے۔ وہاں ذرا سختی ہے کیونکہ آیت کی مخالفت آ رہی ہے۔ یہاں تو کوئی اونچی آواز سے پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں، نیچی آواز سے پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ہمارے علماء حکمتاً ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جہاں آمین بالجہر کا عام رواج نہ ہو تو وہاں جا کے آمین بالجہر اس نیت سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ فتنہ واقع ہو جائے،
کیونکہ اس کا پڑھنا سنت ہے اور فتنے کا تدارک لازم و واجب. تو آمین کا لفظ موجود ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن ابتدائی دور میں تھا، بعد میں چھوڑ دیا گیا. ابتدائی دور میں تعلیماً تھا. سورہ فاتحہ میں بلاغت کے کچھ نکات ہیں. علامہ صابونی نے 10 نکتے ذکر کیے. ایک فرماتے ہیں کہ حسن الافتتاح، کیا خوبصورت انداز سے سورت کا آغاز ہوا ہے. الحمدللہ. ایسا 5 سورتوں کے آغاز میں ہوا ہے، ایک ان میں سے سورہ فاتحہ. دوسرا نکتہ ہے المبالغۃ فی الثناء. الف لام استغراقی ذکر کر کے ثنا میں مبالغہ کیا گیا ہے. تیسرا ہے تلوین الخطاب. یہاں صیغہ خبر کا ہے اور معنی امر کا ہے. قولوا الحمدللہ. اللہ فرماتا ہے الحمدللہ پڑھو. چوتھا بلاغت کا نقطہ ہے الاختصاص فی قولہ للہ. لام اختصاص کے لیے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں جل للفرس، زین وہ گھوڑے کے ساتھ خاص. یہاں الحمد للہ، حمد ہر قسم کا، ہر نوع کا اللہ کے ساتھ خاص. پانچواں نقطہ اور بلاغت کا ذکر کرتے ہیں، فصاحت کا، کہ الحذف کحذف صراط من قولہ غیر المغضوب علیہم. ہم اشارتاً پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ صراط کا لفظ ذکر، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت، جن کا پہ نعمت کی، ان کے ساتھ صراط کا لفظ لائے، لیکن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ساتھ صراط کا لفظ نہیں لائے. حالانکہ مقدر ہے، ہم معنی میں تو پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پہ آپ نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کی راہ جن پہ غضب کیا گیا، نہ ان لوگوں کا رستہ جو گمراہ ہوئے. تو صراط معنی میں موجود ہے، لفظ میں نہیں ہے. اصل عبارت کیا ہے؟ غیر صراط المغضوب علیہم وغیر صراط الضالین. تو یہ بلاغت کا نقطہ ہے کہ انہیں ذکر نہیں کیا لیکن مراد میں موجود ہیں، معنی میں موجود ہیں. چھٹا نقطہ التقدیم والتاخیر. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں. ساتواں نقطہ التصریح بعد الابہام، الصراط المستقیم. ثم فسرہ بقولہ صراط الذین انعمت علیہم. اہدنا الصراط المستقیم کہا، اس میں ابہام ہے، پھر اس کے بعد تصریح اور وضاحت کر دی کہ کون سا رستہ صراط مستقیم ہے، مومنین کا رستہ. آٹھواں الالتفات فی ایاک نعبد و ایاک نستعین، التفات من الغیبت الی الخطاب. تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں.
لیکن یہ بھی نقطہ بلاغت و فصاحت ہے. نامہ نقطہ طلب الشیء والمراد به دوامه و استمرارہ. کسی چیز کو آپ طلب کر رہے ہیں لیکن وہ چیز آپ کو مطلوب نہیں ہے بلکہ اس کا ہمیشہ رہنا، دوام و استمرار آپ کو مطلوب ہے. آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. یہ کون پڑھتا ہے صبح شام؟ مومنین پڑھتے ہیں، اور مومنین کے پاس تو سیدھا رستہ ہے. مطلب کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے ثبتنا علیہ، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت رکھ. 10واں نقطہ ہے بلاغی، السجع المتوازی، متوازی سجع کلام. الرحمن الرحیم، الصراط المستقیم، نستعین، ضالین. اس کلام میں سجا موجود ہے. شعراء کے کلام میں جس طرح سجا ہوتی، بناوٹ، خوبصورتی. میم اور نون سے آیات کا اختتام ہوا. علامہ صابونی نے سورہ فاتحہ میں 3 فوائد ذکر کیے. پہلا فرق ہے اللہ اور الہ کے بیچ میں فائدہ. اللہ جل شانہ نے الحمدللہ میں اللہ کا ذکر کیا، الحمد للہ نہیں کہا. ویسے بھی کہہ سکتے تھے. بسم اللہ میں بھی بسم الہ الرحمن الرحیم کہہ سکتے تھے. فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے ان الاول اسم علم بذات المقدس ذات الباری جل وعلا ومعناه المعبود بحق، والثانی معناه المعبود بحق او باطل. لفظ اللہ میں باطل معبود کا تصور نہیں ہے، لیکن الہ میں حق معبود کا تصور بھی ہے اور باطل معبود کا تصور بھی ہے. الہ کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ. واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کے لیے استعمال ہے. لیکن دوسری جگہ ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، الہین کا ذکر بھی. عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ مکالمہ کریں گے قیامت کے دن، اللہ جل شانہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کے ماں سوا ہم دونوں کو بھی خدا پکڑ لو، یعنی مجھے اور میری ماں کو؟ تو الہ کا لفظ جو ہے صرف اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس وجہ سے لفظ اللہ کو ذکر کیا، لفظ الہ کو ذکر نہیں کیا. دوسرا فائدہ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ نعبد نستعین یہ جمع کے صیغے ہیں، جمع متکلم، متکلم مع الغیر جسے ہم کہتے ہیں. اعبدو نعبدو، اعبدو کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے. قل یا الکافرون
لا اعبد ما تعبدون. تو سوال یہ ہے کہ اعبد اور استعین کی جگہ نعبد و نستعین کا لفظ کیوں لائے؟ یوں کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک اعبد و ایاک استعین. اے اللہ میں اکیلے آپ کی عبادت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، میں اکیلے آپ سے مدد مانگتا ہوں، مانگتا رہوں گا. یہ کیوں فرمایا ایاک نعبد؟ ہم سب آپ کی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ہم سب آپ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے. اس میں مفرد اور جمع کا فرق ہے. فرماتے ہیں وذالک لاعتراف بقصور العبد عن الوقوف فی باب ملک الملوک. بادشاہوں کے بادشاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر مانگنے کی میری اکیلی جسارت نہیں ہے. اپنے آپ کو کمزور کر کے اور لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے، اس طرح کے لوگ جاتے ہیں کسی سے کچھ بادشاہ سے جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت میں قوم کا نمائندہ ہو کے آپ کے پاس آیا ہوں، ہم سب آپ سے یہ مانگ رہے ہیں ایسا کام کیجیے. کیونکہ وہ اس قابل نہیں سمجھتا خود کو کہ بادشاہ سے اپنے ذریعے سے مکالمہ کرے. تو یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب اس کی عبادت کا اقرار کریں گے اور اس سے مدد طلب کریں گے تو اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. فَكَأَنَّهُ يَقُولُ، گویا کہ وہ بزبان حال کہہ رہا ہوتا ہے انا یا رب، اے میرے رب، انا العبد الحقیر الذلیل، میں کمزور، عاجز، ناتواں، لا یلیق بی ان اقف هذا الموقف، میرے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کھڑا ہوں جہاں میں کھڑا ہوں. فی مناجاتک بمفردی، اکیلے آ کے کھڑا ہو جاؤں، یہ میری طاقت نہیں. اس وجہ سے میں سب کو اپنے ساتھ اپنی دعا میں، عبادت میں شریک کر کے آپ کے دربار میں پیش کر رہا ہوں. تیسرا نکتہ، نسب النعمت الی اللہ عز وجل، جس کی طرف ہم بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، دلال اور غضب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی. یعنی یہ ادب کے اعتبار سے، آداب کا خیال رکھ کے بات کی گئی. یعنی یہ کہا گیا ہے الخیر کلہ بیدک، خیر سارا کا سارا آپ کے ہاتھوں سے، والشر لا ينسب الیک، شر کی نسبت آپ کی طرف نہیں کی گئی. یہاں پہ ایک نقطہ سمجھیے کہ خیر ہو یا شر، دونوں کا خالق اللہ. اچھا عمل کریں یا برا، ایمان لائیں یا کفر، اس میں اللہ جل شانہ کا امر شامل ہوتا ہے، اللہ کا اذن شامل ہوتا ہے. کوئی بھی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی. لیکن جب نسبت کی جاتی ہے تو خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ خیر کی طرف بلاتا ہے، خیر کو پسند کرتا ہے، خیر کا حکم دیتا ہے. بندہ پھر بھی اس خیر کو چھوڑ کر جب شر کی طرف جاتا ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی. ہاں، شر کی تخلیق بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور شر کا عمل بھی اگر کوئی کرے تو اس میں بھی اذن ربی شامل ہوتا ہے، لیکن رضا ربی شامل نہیں ہوتا. تو یہ چند فوائد تھے جن کا ذکر بھی کرنا ضروری تھا. اب ایک سوال کیا گیا ہے تو میں مناسب سمجھتا ہوں اس کا جواب
دے دیا جائے، حالانکہ وہ علوم القرآن کا سوال بنتا ہے اور ہم نے وہیں اسے پڑھنا تھا، لیکن چلیں سورہ فاتحہ سے بھی اس کی ایک مناسبت ہے، تو اس وجہ سے یہی ذکر کر لیتے ہیں۔ کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ بتائیے کہ قرآن کی وحی کی ابتدا کب ہوئی، انتہا کب ہوئی؟ اس میں تھوڑی تفصیل۔ وحی کی ابتدا سورہ علق کی ابتدائی آیات سے ہوئی۔ آیات کی ابتدا یعنی وحی مطلق کی ابتدا اقرأ باسم ربک الذی خلق سے۔ لیکن پوری سورت کب نازل ہوئی ہم نے پڑھا سورہ فاتحہ کے متعلق، یہی تعلق بھی اس بحث کا کہ پوری سورت جو پہلی بار نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ پہلی وحی آیتوں کے حساب سے بتائیں تو وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلی وحی سورتوں کے اعتبار سے بتائیں تو وہ سورہ فاتحہ۔ آخری وحی کون سی ہے؟ سورتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ سورہ نصر، آخری سورت، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ لیکن آخری وحی مطلقاً اگر دیکھی جائے یعنی آیات کے حساب سے تو اس میں اختلاف ہے، دو اقوال۔ ایک قول ہے کہ آخری وحی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آخری وحی ہے، آخری آیت۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آخری آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، آخری وحی بھی۔ اب اس حوالے سے جو روایات ہیں ان کو احادیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں، ابتدائی بھی اور اخروی بھی، پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ فی النوم، جو پہلے دکھائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی خوابیں تھی۔ فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، وہ نہیں دیکھتے تھے کوئی خواب مگر صبح کو بالکل صبح صادق کی طرح روشن مثال واضح آ جاتی تھی سامنے۔ ثم حبب الیہ الخلا، پھر حضور کو خلا اکیلا پن پسند آنے لگا۔ فکان یاتی حراء، وہ غار حراء جاتے تھے، فیتحنس فیہ، وہاں عبادات کرتے، وہ التعبد اللیالی ذوات عدد، کئی راتیں وہاں گزارتے تھے۔ وَيَتَزَوَّدْ لِذَلِكَ، وہاں پہ اپنے ساتھ کھانا سامان ضرورت وہ بھی لے جاتے تھے۔ ثم يرجع الى خدیجہ، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آتے تھے، فَيَتَزَوَّدْ لِمِثْلِهَا، پھر کھانا بنتا لے جاتے، حتی فجاءه الحق وهو فی غار حراء فجاءه الملک، فرشتہ آئے، فقال اقرأ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت، حضور نے فرمایا میں نے کہا
ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا. فرمایا قال فاخذني حتى بلغ مني الجهد، مجھے پکڑا اور مجھے تکلیف ہوئی. ثم ارسلني، پھر مجھے چھوڑا. فقال فرمایا اقرا، فقلت ما انا بقارئ. فاخذني فقدتني الثانية حتى بلغ مني الجهد، مجھے پھر تکلیف ہوئی، مجھے پکڑا بینچا. ثم ارسلني فقال اقرا، فقلت ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. فاخذني، پھر مجھے پکڑا. فغتني الثالثة، تیسری دفعہ مجھے بینچا، زور دیے. حتى بلغ مني الجهد فقال اقرا باسم ربك الذي خلق. حتى بلغ، یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچے علم الانسان ما لم يعلم. اس روایت کو ذکر کی. فرجع بها، حضور واپس آئے. یرجف فؤاده، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گھبراہٹ طاری تھی. حتی دخل علی خدیجہ، خدیجہ پہ داخل ہوئے، یعنی اس کے گھر گئے. فقال، فرمایا زملونی، مجھ پہ کمبل ڈال دو. فزملو، کمبل ڈالیں. حتی ذهب عنہ الروع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خوف جاتا رہا، کب کبھی جاتی رہی. فقال، فرمایا یا خدیجہ مالی، اے خدیجہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرا کیا ہوگا. واخبرها الخبر، خدیجہ کو سارا قصہ بیان کی کہ ایسا ایسا ہو. فقال، فرمایا وقد خشیت علی، میں تو اپنے اوپر ڈر گیا ہوں. فقالت له، خدیجہ نے فرمایا یہ نیک عورت کی علامت، اب تسلی دے رہی ہے اپنے خامن. فقالت له کلا ابشر، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، بشارت حاصل کر، خوشخبری حاصل کر. فواللہ، قسم ہے اللہ کی، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی تمہیں ذلیل نہیں ہونے دے گا. انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی پالنے والے ہیں. وتصدق الحدیث، آپ تو سچی بات کرنے والے ہیں. وتحمل الکل، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. وتقری الضیف، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، آپ حق والے کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی تائید کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں. آپ کو اللہ، یہ سارے بڑے اعمال آپ کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے رسوا کرتے ہیں. یہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات تھیں جو حضرت خدیجہ نے ذکر کی، جو ہر خاص و عام کو معلوم تھی. یہی الفاظ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالا گیا تو ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق کے لیے یہی کلمات کہیں. علماء فرماتے ہیں نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل، دوستی اور تعلق کا اتنا اثر پڑا تھا کہ گویا عکس رسول بن گئے، پرتو بن گئے. اور وہی صفات جو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کے لیے ارشاد فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن دغنہ یہودی حضرت ابو بکر صدیق کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب یہ پوٹری اٹھائے اپنے شہر سے نکل رہے تھے تو اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا تمہارے شہر والے مجھے چھوڑتے نہیں، کہتے ہیں نکل جاؤ شہر سے. تو ابو بکر صدیق سے وہ کہتے ہیں مثلک لا یخرج یا ابا بکر، آپ جیسے لوگ تو نکالے جانے کے قابل نہیں ہوتے اے ابو بکر، کون تمہیں نکال رہا ہے. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی پالنے والے ہیں. اور یہ سارا جملہ فرمایا. بہرحال ہمارا موضوع سخن ہے کہ پہلی وحی کیا ہے.
اگلی روایت دیکھیے، علی ابن حسین کی روایت ہے، یقول اول سورۃ نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ اقرأ باسم ربک، وآخر سورۃ نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ المومنون۔ سورہ مکہ میں پہلی سورت سورہ علق، اور مکہ میں آخری سورت سورہ مومنون۔ ویقال العنکبوت، بعض کہتے ہیں کہ سورہ عنکبوت۔ وَأَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بِالْمَدِینَہ، مدینہ میں پہلی جو سورت نازل ہوئی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یہ نیا نکتہ ہے اس میں۔ وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ فِي الْمَدِینَہ بَرَاءَۃٌ، مدینہ میں جو آخری سورت نازل ہوئی وہ سورہ براءۃ۔ وَأَوَّلُ سُورَةٍ علمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ والنجم، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ سورہ نجم۔ واشد آیت علی اہل النار، اہل نار پر سب سے سخت آیت فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ وارجى آیت فی القرآن لأہل التوحید، اہل توحید کے لیے سب سے بڑی امید کی کرن کون سی آیت؟ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک نہ کرو تمہیں اللہ معاف کر دے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48۔ فرمایا وآخر آیت نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری آیت جو ہم نے بھی پڑھی، آخری آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، وعاش النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہا 9 لیال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 9 راتیں زندہ رہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ کے بعد۔ اب آئیے آخری آیت جو روایات کے نظر میں ہم آخر میں فیصلہ کریں گے۔ براء ابن عازب کی روایت ہے، آخر آیت نزلت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 176۔ اس کے بارے میں بھی ہے کہ یہ آخری آیت ہے۔ وآخر سورۃ نزلت انزلت براءۃ، فرماتے ہیں آخری سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ براءۃ ہے، سورہ توبہ۔ حضرت ضحاک کہتے ہیں، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، فرمایا قال آخر آیت نزلت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ ابن عباس کی ایک اور روایت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، قال ذکروا ان هذه الآیہ وآخر آیت من سورۃ النساء نزلت آخر القرآن وہی آیت الکلالہ، فرماتے ہیں کلالہ والی آیت ہے۔ کلالہ کون ہے؟ وَهُوَ وَالْكَلَالَةُ هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ أَوْ فَرْعٌ يَرِثُهُ، کلالہ وہ ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، نہ اصل ہو نہ فرع ہو۔ یہاں ذکر ہے اس حدیث کے ساتھ، روایت کے ساتھ۔ وَقِيلَ هُمُ الْوَرَثَةُ مِنْ غَيْرِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ۔ ابو قتادہ کی روایت ہے، رَجُلٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ارأیت صوم یوم الاثنین، کیا آپ مشورہ دیتے ہیں سوموار کے دن کا روزہ رکھوں؟ تو قال، فرمایا فیہ انزل علی القرآن، اسی میں تو مجھ پہ قرآن نازل ہوا، یعنی پڑھا دینا۔ وَأَوَّلُ شَهْرٍ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ شَهْرُ رَمَضَانَ، اور پہلا مہینہ جس میں قرآن کی ابتدا ہوئی وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ قال اللہ تعالی، اللہ جل شان نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب دیکھیے فیصلہ اس حوالے سے بہت سے اقوال ہو گئے۔ پہلی آیت اقرا، اس پہ جمہور کا اتفاق۔
اور ابتدا سے مراد ابتدائے وحی ہے. ابتدائے وحی مکی اور ابتدائے وحی مدنی نہیں، ابتدائے وحی. ابتدائے وحی ہوئی اقرا سے، اس پہ اتفاق. وحی کا اختتام ہوا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 9 راتیں پہلے یا 8 راتیں پہلے باختلاف اقوال یہ آیت نازل ہوئی. جبکہ سورتوں کے حساب سے سورہ فاتحہ پہلی کامل سورت اور سورہ نصر آخری کامل سورت. سورہ فاتحہ مکہ میں اور سورہ نصر مدینہ میں نازل، اور اس کے لیے بھی قرائن موجود. جب سورہ نصر نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنائی تو سارے صحابہ بڑے خوش ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور ایک مسجد کے کونے میں بیٹھے اور ہچکیاں بن گئیں. لوگوں نے کہا لوگ خوش ہیں، آپ غم میں چلے گئے ہیں، کیا مسئلہ؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت کے سفر کی طرف اشارہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق پہ غم نہیں آیا، انہوں نے معاملات کو سنبھالا کیونکہ وہ یہ غم پہلے گزار چکے تھے. فرمایا کہ اس میں ہے کہ نبی آتا کیوں ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ. نبی اس لیے آتا ہے کہ اپنے دین کو سارے ادیان پہ غالب کر دے، اور پیغمبر نے وہ کر دیا ہے. سورہ نصر اس کا اعلان کر رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب اللہ کی مدد آئے گی، فتح آئے گی، فتح مکہ ہوگی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آپ لوگوں کو دیکھیں گے جوک در جوک. جب حضور واپس آئے مدینہ تو قافلے آنا شروع ہو گئے. فلاں کا قافلہ آیا جی مسلمان ہو رہا ہے، فلاں کا قافلہ آ رہا ہے مسلمان ہو رہا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہیں. اب جب تبلیغ کا کام مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ واپسی. فسبح بحمد ربک، آپ نے بہت بڑا کام کیا، اپنے رب کی تسبیح کرو، واستغفرہ، اس سے معافی طلب کرو. ہمارے تبلیغ والے ساتھی جب گشت پہ جاتے ہیں نا، تو جب واپس ہوتے ہیں گشت سے تو کیا کہتے ہیں؟ استغفار پڑھو. کہ بہت بڑا کام ہے، نبیوں کا کام ہے، ہم سے کوئی خطا غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف کرے. گشت کے اختتام میں جب واپسی شروع ہوتی ہے تو استغفار شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اب واپسی کا سفر ہے، استغفار پڑھو. تو حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے انہ کان توابا. تو آخر سورۃ نزلت وہ سورہ نصر. اب آخری وحی میں آیت کلالہ کا ذکر بھی ہے. اسی طرح الیوم اکملت لکم کا ذکر بھی ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ کا ذکر بھی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ مسائل میں آخری مسئلہ جس کا ذکر ہوا وہ کلالہ کا تھا. اس کے بعد الیوم اکملت لکم نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے مقام میں تھے، جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا بھی دن تھا. ایک روایت میں ذکر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے غالباً، کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کہاں نازل ہوئی، سورۃ آیت کب نازل ہوئی. ایک اہل کتاب نے، غیر مسلم نے، یہودی نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یہ آیت اگر ہمارے مذہب میں نازل ہوتی نا الیوم اکملت لکم دینکم، تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے جس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ تو عمر فرمانے لگے کہ مجھے پتا یہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اور اس دن کو یوم عرفہ، وہ تو ویسے بھی عید کا دن ہوتا ہے ہمارے لیے۔ جمعہ کے دن نازل ہوئی، اور جمعہ کے دن بھی فرشتوں کی عید ہوتی ہے، ہر جمعہ کو فرشتوں کی عید ہوتی ہے۔ ہماری عید آتی ہے سال بعد، 2 عیدیں ہیں ہماری۔ حضور فرماتے لکل قوم عید ولنا عیدان، ہر قوم کی ایک عید ہے، ہماری 2 عیدیں۔ عید الفطر و عید الاضحیٰ۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے 2 عیدوں پہ صبر نہیں کیا، اپنا ایک تیسرا عید بھی بنا لیا، لیکن حدیث سے 2 عیدیں ثابت ہیں، تیسری عید ثابت نہیں۔ خیر، تو ہر جمعہ عید کا دن ہوتا ہے فرشتوں کے لیے۔ اس میں یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خود اس بات کی دلیل موجود ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا تو اس کے بعد پھر وحی کا کیا مطلب؟ تو جو شواہد و قرائن ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 42 دن پہلے نازل ہوئی، اور واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ کی جو آیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 8 یا 9 دن پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو اتفاقاً آخری تحقیقی قول کے مطابق آخری وحی، آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ اب پیغام میں فرق سمجھیے، وہاں کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو آج آپ کے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، ہم نے اپنے نعمت کو آپ پر تام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اشارہ کیا کہ دین، مسائل، فضائل، سارے حوالوں سے، احکام کے حوالوں سے، عقائد کے حوالے سے سارا مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آخرت کی تیاری کی طرف ایک اشارہ دیا کہ تقوی اختیار کرو کیونکہ تم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب آخرت کی زندگی کا ذکر جو ہے وہ دین کی تکمیل کے بعد بھی ارشاد فرمایا، اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھ کر فرمایا واتقوا یوما، آیت کا ترجمہ دیکھیں، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ جل شانہ کی طرف۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، جو جو کسب کیا ہے نا، جو جو اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی ساتھ میں سمجھا بھی دیا کہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال یعنی تیاری کا حکم دے دیا گیا۔ یہ اس سوال کا جواب تھا کہ پہلی وحی کون سی ہے اور آخری وحی کون سی ہے۔ ہم اپنے بحث بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ یہ مدنی سورت، صفوت التفاسیر نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ مدنی سورت ہے۔ معارف نے ذکر کیا ہے کہ اس میں اختلاف ہے،
کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ الاتقان فی علوم القرآن میں جہاں سورتوں میں اختلاف کے حوالے سے تحریرات موجود ہیں، سورہ بقرہ کے اختلاف کو ذکر نہیں کیا گیا، یعنی اس میں ان کے بقول کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ساری سورت مدنی ہے، سورہ بقرہ، الا الآیتین، مگر 2 آیتیں۔ ایک ہے فاعفوا واصفحوا والی آیت، اور دوسری ہے لیس علیک ہداہم۔ یہ سورت ترتیب نزولی میں یعنی نازل ہونے کی ترتیب سے سورہ بقرہ کا نمبر ہے 87۔ مصحفی ترتیب میں یعنی قرآن کریم کی کتاب کی ترتیب میں اس کا دوسرا نمبر بنتا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ انفال سے پہلے اور سورہ مطففین کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت میں 40 رکوعات ہیں۔ اور اس کی آیات میں اختلاف، 3 قول۔ مشہور قول ہے اس میں 286 آیات ہیں، کچھ نے 287، کچھ نے 288 بتائے ہیں۔ ان اختلافی اقوال کا ذکر صفوت التفاسیر میں بھی ہے اور تفسیر صاوی میں بھی۔ اس سورت کے کلمات میں بھی 2 اقوال ہیں۔ ایک قول ہے کہ مشہور قول 6141 کلمات ہیں اس میں، اور ایک اختلافی قول ہے 6221۔ سورہ بقرہ میں حروف کی تعداد 25,500 ہے۔
اس سورت کے 4 مشہور نام: البقرہ، فسطاط القرآن سین کے ساتھ اور طا کے ساتھ، سنام القرآن تیسرا نام، اور چوتھا نام ہے الزہراوین۔ الزہراوین را زا کے ساتھ۔ سورتوں کو، اس سورت کو ان ناموں سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ دیکھیے، کبھی کسی سورت کو اس لفظ کے ساتھ پکارا جاتا ہے جو لفظ اس سورت میں ابتدا میں ذکر ہو یا بار بار ذکر ہو، یا کوئی اہم واقعہ ہو جو اس لفظ کے گرد گھومتا ہو۔ اسے البقرہ کہتے ہیں۔ 4 بار البقرہ کا لفظ اس سورت میں ذکر ہے۔ آیت نمبر 67 میں، 69 میں، 70 میں اور 71 میں۔ دوسرا اس میں بقرہ کا واقعہ ذکر ہے، گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ ذکر ہے۔ جسے آپ بقرہ کا واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اصحاب بقرہ کا واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تفصیل اپنے مقام پہ آئے گا۔ اس سورت کو بقرہ کہتے ہیں تیسری وجہ کہ حدیث پاک میں اسے البقرہ کے نام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں اس معجزے کا ذکر ہے کہ ایک مقتول کے قاتل کی تلاش میں لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی، اور وہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور فرمایا کہ ایسا ہمارا ایک آدمی قتل ہوا ہے، آپ اس میں ہمارے ساتھ معاونت کیجئے تاکہ قاتل معلوم ہو سکے۔ اللہ جل شانہ نے اس کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یہ مقتول جو تھا اس کا عامل نام تھا۔ اس کے ورثہ آئے اور کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ مفسرین اسے اس واقعے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔
تو معجزہ کیا ہوا؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، گائے کے کسی حصے کو پکڑ کے اس مردے پہ مارا گیا اور مردہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنا قاتل خود بتایا. یہ معجزہ تھا. تو مقتول کے قاتل کی تلاش میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جو معجزہ دکھایا گیا بقرہ کے ذریعے سے، اس معجزے کا ذکر ہے اس سورہ بقرہ میں. اس وجہ سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں. تاکہ وہ عظیم معجزہ لوگوں پہ آشکار تھا. باقی 3 نام ہیں، فسطاط القرآن، سنام القرآن اور الزہراوین. اس کے لیے آسان وجہ ایک ہی ہے کہ احادیث مبارکہ میں اس سورت کو ان صفات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. سورت کے فضائل. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، یقول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو. فرمایا فإنہ یاتی یوم القیامہ، قرآن آئے گا قیامت کے دن. کیا کرے گا؟ شفیعا لاصحابہ، قرآن اپنے ساتھیوں کی شفاعت کرے گا. قرآن کے ساتھی کون ہیں؟ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مبارکباد ہے ان لوگوں کو جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن ان کی شفاعت کرے گا. فرمایا وَاقْرَأُوا الزَّهْرَاوَيْنِ، اور زہراوین کو بھی پڑھا کرو. وہ کیا ہے؟ البقرہ، ایک سورہ بقرہ ہے، دوسرا آل عمران، دوسرا آل عمران ہے. سورہ بقرہ اور آل عمران دونوں کو ملا کے اس کا نام بنتا ہے زہراوین. فرمایا فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، قیامت کے دن چمکتے دمکتے آئیں گی سورتیں. پھر فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھو. فإن أخذها برکۃ، اس کا لینا برکت ہے. وترکها حسرۃ، اس کا چھوڑنا افسوس کا باعث ہے. ولا يستطيعها البطل، اور باطل طاقتیں اس کی استطاعت نہیں رکھتی. جو باطل ہوتا ہے وہ سورہ فاتحہ سے بھاگ جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جس گھر میں جنات تنگ کر رہے ہوں، شیاطین تنگ کر رہے ہوں، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. کیوں؟ وہ اسے برداشت نہیں کر سکتے، بھاگتے ہیں. اونچی آواز سے وہاں تلاوت سورہ بقرہ کرو، شیطان بھاگ جائیں گے. اکرمہ فرماتے ہیں کہ سورت کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اول سورۃ انزلت بالمدینہ سورۃ البقرہ، پہلی سورت جو مدینہ منورہ میں نازل کی گئی وہ سورہ بقرہ ہے. ایک اور روایت بھی اس حوالے سے موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ.
اس میں نماز پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو۔ اور آگے فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ روایت مسلم شریف میں بھی موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ ایک اور روایت دیکھیے، ان لکل شیء سنام وسنام القرآن سورۃ البقرہ۔ اور مزید ایسی کئی روایتیں آپ کو مشکات شریف میں ملیں گی۔ قرطبی نے، صاحب تفسیر قرطبی نے تفصیلاً بہت سی روایات کا ذکر کیا ہے، جنہیں طلب ہو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ابن العربی کا ایک قول ملتا ہے سورہ بقرہ کے فضائل، وہ فرماتے ہیں سمعت بعض اشیاخی، میں نے اپنے بعض شیوخ سے سنا ہے کہ فی البقرۃ 1000 امر، بقرہ میں 1000 حکم ہیں، و1000 نہی، 1000 چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا، و1000 حکم، 1000 حکمتیں ہیں، و1000 خبر، 1000 خبریں ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں انہوں نے بتایا کہ اس میں 4000 مسائل ہیں سورہ بقرہ، کچھ کا حکم دیا گیا، کچھ سے منع کیا گیا، کہیں حکمتیں ہیں، کہیں اخبار اور واقعات ہیں۔ سورہ بقرہ کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا، دعویٰ وہ مضمون ہوتا ہے وہ کہ سورت ساری اس کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے 4 ایک قول میں اور ایک قول میں 5 بڑے مضامین۔ پہلا مضمون ہے توحید، دوسرا مضمون ہے صداقت الرسول، تیسرا مضمون ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ 4 بڑے مضامین۔ بعض نے کہا اس کے 5 مضامین ہیں، انہوں نے توحید کے بعد رد شرک فی العلم اور رد شرک فی التصرف کا بھی ذکر کیا، لیکن عائلی مضمون، بڑے مضمون کو اگر دیکھا جائے تو توحید کے ضمن میں رد شرک بھی آ جاتا ہے، گویا 4 بڑے مضامین۔ سورہ بقرہ کا ماقبل سے ربط کیا ہے؟ ماقبل سے کیا تعلق ہے؟ ماقبل میں سورہ فاتحہ گزری، سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا بہت سے مضامین ذکر، اسی طرح بہت سے مضامین سورہ بقرہ میں بھی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اجمالاً ان کا ذکر تھا، یہاں تفصیلاً ان کا ذکر ہے۔ سورہ فاتحہ میں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، یہاں دعا کی گئی، میں سیدھی راہ دکھائیے۔ یہاں اللہ جل شانہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں 3 طبقوں کا ذکر تھا، منعم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین۔ ہم نے پڑھا کہ اس میں مومنین کا، کفار کا اور منافقین کا ذکر ہے۔
تو سورہ بقرہ میں اللہ جل شانہ انہی تینوں طبقات کا ذکر پھر سے کرتے ہیں اور تفصیل سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مومنین کا ذکر کرتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ پھر دوسرے طبقے کا ذکر کفار، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ پھر تیسرے طبقے کا ذکر ہے، من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن وہ مومن نہیں ہیں، منافق۔ اللہ تو جانتا ہے۔ ایک اور ربط ہے، اسی کے ضمن سے نکلتا ہے۔ وہاں ذکر تھا مغضوب علیہم کا، جن پہ غضب کیا گیا۔ ہم نے وہاں ایک معنی یہ کیا کہ مغضوب علیہم سے یہود مراد۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی تفصیل ذکر ہے، ان کے ساتھ خطابات بھی موجود ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اللہ خطاب کر رہے ہیں، اے بنی اسرائیلیو۔ اے بنی اسرائیل، ایک بار نہیں کہا، کئی بار کہا۔ ایک اور ربط ہے، وہاں کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت میری ہی کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا۔ ایک ربط جو ہے وہ ربط نامی یا ربط اسمی آپ اسے کہہ دیں، نام کا ربط۔ وہاں کہا ایاک نعبد، یہاں کہتے ہیں لا نعبد البقرۃ، ہم بقرہ کی عبادت نہیں کرتے۔ ترتیب نزولی میں گرچہ ہمارے علماء کرام تو اس ترتیب میں ربط کا ذکر نہیں کرتے، لیکن میری اپنی ایک جدوجہد رہی ہے کہ نزولی اعتبار سے بھی ظاہر ہے کہ ایک سورت دوسرے سورت کے بعد اترتی ہے تو ان میں بھی تو کوئی نہ کوئی ربط ضرور ہوگا۔ تو اگر یوں کہیں کہ سورہ بقرہ سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ مطففین ہے۔ سورہ مطففین میں اللہ جل شانہ تخویف اخروی کا ذکر کرتے ہیں، آخرت کا ڈراوا ہے وہاں۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، سورہ بقرہ میں بھی یہ ڈراوا موجود ہے۔ وہاں کہا ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کو سزا دی جائے گی، ہلاکت ہوگی۔ یہاں یہود کی قباحتوں کا ذکر ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہوئے بھی جھٹلایا، بلکہ ان سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ان انبیاء کو جانتے ہوئے جھٹلایا۔
سورہ مطففین میں نیک لوگوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری، ان الابرار لفی نعیم، نعمتوں میں ہوں گے نیک لوگ، جنتوں میں ہوں گے۔ یہاں بھی سورہ بقرہ میں بھی نیک لوگوں کے لیے بشارتیں موجود ہیں۔ وہاں فرمایا فَالْيَوْمُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، ٹھٹھا اور مسخرہ اور مذاق کفار کا اڑے گا، منافقین کا بھی اڑے گا۔ جہاں سورہ بقرہ میں ذکر منافقین کا مذاق جو وہ کرتے تھے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مومنین کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ مومنین ان کی قباحات میں اس کا ذکر آتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان بے وقوفوں کی طرح نعوذ باللہ ہم ایمان لائے، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کفار کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ پوچھتے کہ یار تم تو کل فلاں مسلمان کے ساتھ کھڑے تھے، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، علی کے ساتھ رضوان اللہ علیہم اجمعین، نماز پڑھ رہے تھے۔ میں کہا یار ہم ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مذاق کا انہیں بدلہ چکھائے گا۔ تو مومنین کے نفاق کا بھی، منافقین کے مذاق کا بھی ذکر ہے اور ان کی سزا کا بھی ذکر ہے۔ سورہ مطففین میں ایمان اور عمل صالح کی طرف ترغیب ہے اور موت کے بعد کے مقام کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ وہاں فرمایا ویل للمطففین، تو کہہ سکتے ہیں ویل للمطففین وَلِأَصْحَابِ الْبَقَرَ، گائے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہو جنہوں نے ایسا کیا۔ آگے بڑھیے سورہ بقرہ کے امتیازات۔ سورہ بقرہ کے 7 امتیازات کا تذکرہ علماء نے کیا ہے۔ پہلا امتیاز ہے کثرت دلائل عقلیہ، اس میں بہت سے عقلی دلائل دیے گئے ہیں۔ دوسرا امتیاز ہے تذکرہ بنی اسرائیل تفصیلاً، بنی اسرائیل کا تفصیل سے ذکر ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہوا ہے۔ تیسرا دفع شبہات ہے عن الرسالت، رسالت پہ ان لوگوں نے جو جو شبہات کیے ہیں، جو جو اعتراضات لوگوں نے اٹھائے ہیں، اللہ نے ان کا جواب دیا۔ چوتھا بڑا امتیاز اس سورت کا ہے جہاد سے قبل قوانین کا ذکر کیا ہے، یعنی جہاد سے پہلے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے۔ ذکر قوانین قبل الجہاد، ویسے ہی کوئی آدمی منہ اٹھا کے جہاد نہیں شروع کر سکتا، قوانین کا سیکھنا ضروری ہے۔ دنیا میں کوئی بھی امر تب تک اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے جب تک اس کا علم نہ ہو آپ کے پاس۔ آپ نے نماز سیکھی نہیں، نماز پڑھتے ہیں قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے حج سیکھا نہیں، حج کے لیے چل پڑے ہیں، جو آپ کی مرضی میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، حج قبول نہیں ہوگی۔
آپ نے جہاد کو سیکھا نہیں، اس کا علم حاصل نہیں کیا اور نکل پڑے ہیں جہاد کرنے کے لیے، اور ایسے اعمال کر جاتے ہیں جو جہاد نہیں ہے، تو قبول نہیں ہوگا، بلکہ ان اعمال کے بدلے میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی نماز کا حق ادا نہیں کرتا، نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ خیر، پانچواں امتیاز ہے سورت کا تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب۔ قبلہ بدلنے کا حکم ہے اس میں۔ چھٹا امتیاز اس سورت کا یہ ہے کہ یہ سورت تمام سورتوں سے طویل سورت ہے۔ قرآن کی کوئی بھی سورت اس سے لمبی نہیں۔ سب سے مختصر سورت ہے سورہ کوثر، 3 آیات پہ مشتمل، اور سب سے طویل سورت ہے سورہ بقرہ۔ 7واں امتیاز اس کا ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام اور شیطان خبیث کا تفصیلی قصہ ذکر ہے۔ مسائل مستنبطہ کے حوالے سے اس میں ہے، ایک قول کے مطابق اس میں 500 مستنبط مسائل ہیں، اس میں 1000 اوامر ہیں، 1000 نواہی ہیں، کوئی سجدہ نہیں ہے۔ مسائل فقہیہ، خلافیہ فقہیہ اس میں بہت سے ہیں۔ مشکلات القرآن میں اس سورت کی جو مشکل آیات ہیں اس حوالے سے مشکلات القرآن میں شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ 53 مقامات بتاتے ہیں۔ صرف ہم آیات پڑھ کے اس کی طرف اشارہ کریں۔ آیت نمبر 2 میں ہے ھدی للمتقین، آیت نمبر 19 او کصیب من السماء، آیت نمبر 25 میں ہے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، آیت نمبر 27 میں ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، آیت نمبر 28 میں ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ یہ ہم جو اس میں عقدے اور مشکل ہیں وہ اس مقام پہ پڑھیں گے انشاءاللہ، صرف اشارات کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 29 میں ہے ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، آیت نمبر 30 میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور ساتھ میں ہے قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ بھی غالباً 30 ہے۔ آیت نمبر 31 میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آیت نمبر 33 میں ہے وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو، آیت نمبر 62 میں ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن منهم باللہ والیوم الآخر، آیت نمبر 74 میں ہے 74 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 81 میں ہے
بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ. آیت نمبر 84 میں ہے لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم. آیت نمبر 89 میں ہے 89 آیت نمبر 89 میں ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. آیت نمبر 90 میں ہے بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. آیت نمبر 98 میں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ. آیت نمبر 107 میں ہے 102 میں واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. آیت نمبر 106 میں ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها. آیت نمبر 115 میں ہے للہ المشرق والمغرب. آیت نمبر 116 میں ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑی. آیت نمبر 124 میں قال انی جاعلک للناس اماما. آیت نمبر 129 میں ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آیت نمبر 130 میں ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. آیت نمبر 131 میں ہے اذ قال له ربه اسلم. آیت نمبر 132 میں ہے ووصى بها ابراہیم بنیہ. آیت نمبر 138 میں ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. آیت نمبر 135 میں قل بل ملت ابراہیم حنیفہ. آیت نمبر 136 میں ہے لا نفرق بین احد منہم. آیت نمبر 213 میں ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. آیت نمبر 143 میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. آیت نمبر 144 میں ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. آیت نمبر 144 میں ہی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. 150 میں ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ. 151 میں ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. 152 میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. 154 میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. 157 میں ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم. 164 میں ہے ان فی خلق السماوات والارض. 173 میں ہے وما اہل بہ لغیر اللہ. 184 میں ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ.
178 میں ہے الحر بالحر والعبد بالعبد. 195 میں ہے ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. 196 میں ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. 197 میں ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. 213 میں ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. 219 میں ہے قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا اکبر من نفعہما. 222 میں ہے ولا تقربوہن حتی یطہرن. 231 میں ہے ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا. اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ. 233 میں ہے والوالدات یرضعن اولادہن. 239 میں ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. جب امن میں ہو جاؤ اللہ کا ذکر کرو. 275 میں ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ. اور آخری ہے یعنی 53 نمبر 272 نمبر 82 نمبر آیت میں ہے أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. ایک اور مضمون باقی رہا سورہ بقرہ کے مبادیات کے حوالے سے، اور وہ ہے خلاصہ سورہ بقرہ کا. انشاءاللہ العزیز کل خلاصہ پڑھ کے سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے. آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ اجمعین. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کا خیر نصیب فرما، دنیا اور آخرت کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ فرما. الہ العالمین قرآن کی بہاریں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم کے سارے حقوق کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اللہ جو لوگ جہاں جہاں قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہیں الہ العالمین ان کو دارین کی سعادتیں نصیب فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو مقبول و منظور فرما. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.